الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس عقیدت اور احترام کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو بھی اور خصوصی طور پر اہل خانہ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیک محافل ہم سب کو سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اور پھر رب تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء کو مبعوث فرمایا اور پھر اس سلسلہ نبوت کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. اس کے بعد رب تعالی نے یہ عظیم منصب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد فرمایا. اپنی امت کے وہ افراد کہ جو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں،
ان کے سر اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا سجایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو سردار انبیاء ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، تو اسی طرح اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو سردار اولیاء ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو سرداروں کا ساتھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کا دامن عطا فرمایا وہ سردار انبیاء ہے، اور جس ولی سے ہمارا تعلق قائم فرمایا وہ سردار اولیاء ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار اور ہمارے غوث پاک تمام ولیوں کے سردار. تو ہم کیوں نہ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیت گائیں کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا کا ایسا فیضان حاصل ہے کہ جس طرح سارا سال 12ویں منائی جاتی ہے اسی طرح سارا سال 11ویں بھی منائی جاتی ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا کا فیضان حاصل ہے کہ 12ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے اور 11ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس مبارک ہستی سے محبت کریں، اور محبت اسی سے کی جاتی ہے کہ جس میں کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی خالی ڈبے سے محبت نہیں کی جاتی. جب مٹکا بھی کوئی خریدتا ہے تو بجا کر دیکھتا ہے کہ کام کا ہے ناکارہ ہے، تو پتا چلا کہ جب محبت کی جائے تو وہ انسان محبت کے قابل بھی ہونا چاہیے. اور جس ہستی کو رب تعالیٰ قابل بنا دے، تمام ولیوں کا سردار بنا دے، تو اس ہستی سے کیسے محبت نہ کی جائے. تو جب ہم ان پاک ہستیوں کے گیت گاتے ہیں، جب ان پاک ہستیوں کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، تو ان کی شان و عظمت کو سن کر لوگ جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کے منکر ہیں، اولیاء کرام کے دشمن ہیں، وہ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے ان کی شان بیان کر رہے ہو. تو وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن اس پیارے انداز سے بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ. سن لو اے لوگوں، سن لو کہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان پر کچھ غم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شان اولیاء قرآن میں بیان کی ہے. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی بڑے ہی پیارے انداز میں رب تعالیٰ کے محبوبوں کی شان بیان فرمائی. انشاءاللہ اسی حدیث پاک کے تحت حضور سیدی غوث پاک کی شان بھی سنیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک ہے. میں اختصار کے ساتھ حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرائض سے بڑھ کر میری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے والا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے. لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ
میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، نفلی عبادات کرتا رہتا ہے. جب وہ نفلی عبادات کرتا رہتا ہے پھر ایک مقام وہ آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب جب رب کسی سے محبت کرے تو اسے کیسی شان دیتا ہے، کیسی شان عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کے اعضاء کے بارے میں یہ فرماتا ہے كنت سمع الذي يسمع به، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به، کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اعضاء اس بندے کے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ کان اس کے نہیں ہیں، یہ آنکھیں اس کی نہیں ہیں، یہ ہاتھ اس کے نہیں ہیں، یہ پاؤں اس کے نہیں ہیں. یہ رب تعالیٰ اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، رب تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو رب تعالیٰ اپنی جانب ان اعضاء کی نسبت کیوں فرما رہا ہے؟ تو اس کا جواب امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. اب خاص طاقت کا عالم کیا ہو جاتا ہے؟ آئیے غوث پاک کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں. غوث پاک کی شان و عظمت اس حدیث پاک کے تحت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. غوث پاک کی سماعت کا عالم دیکھیے. شیخ عمر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے. نماز جمعہ کے لیے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہجوم نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں دل میں کہ آج کیا بات ہے، آج کوئی مجمع نہیں ہے. بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. ویسے تو ہمارا جامع مسجد میں پہنچنا دشوار ہو جاتا تھا، آج کیا بات ہے کہ پیر صاحب کے قریب کوئی نہیں آ رہا. صرف آپ کو یہ سوچنا تھا، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے اور یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دور ہو جاتے ہیں. اب دل میں سوچتے ہیں اس سے تو پہلے والی حالت اچھی تھی، اکیلے پیر صاحب کے ساتھ تو جا رہا تھا، اکیلے ان کا فیضان تو لوٹ رہا تھا، اس سے اچھا تو پہلے ہی تھا. جب یہ سوچتے ہیں دوبارہ عوام منتشر ہو جاتی ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے تو ہی تو چاہتا تھا، فرماتے تو ہی تو چاہتا تھا کہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دیے ہیں. جب چاہتا ہوں خود سے دور کر دیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں لوگوں کو قریب کر لیتا ہوں. تو یہ کون سی بات تھی؟ کیا زبان سے کہی تھی؟ کیا اعلان کیا تھا؟ کیا کسی کو بتایا تھا؟ کسی کو نہیں بتایا تھا. لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی دل کی بات کو سن لیا. تو سوچی یہی وہ طاقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ خاص کو عطا فرما دیتا ہے. اور آنکھوں کو کیسا کمال ملتا ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا
کا خردل دین علی حکم اتحادی، کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ اب رائی کا دانہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ظاہر بھی میرے سامنے ہے، اس کا باطن بھی میرے سامنے ہے، اس کا اگلا رخ بھی میرے سامنے ہے اور اس کا پچھلا رخ بھی میرے سامنے ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رخ اور کوئی بھی چپا ایسا نہیں ہے کہ جو میری نظروں سے پوشیدہ۔ اور جب ساری دنیا نظر آ رہی ہے تو یہ بھی نظر آ جائے گا کہاں سے میرا مرید پکار رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہاں سے میرے مرید نے مجھے پکارا ہے، کہاں یا غوث المدد کا نعرہ لگا ہے۔ میرے غوث پاک سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، تو ان کا مرید مصیبت میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کا مرید مشکل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کی بھی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک تجارتی قافلہ اپنے سفر پر تھا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر درس فرما رہے ہیں، سامنے شاگردوں کا ہجوم ہے، اچانک سے آپ کے چہرے میں تغیر آ جاتا ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ رخ سرخ ہو جاتا ہے اور اچانک شاگرد دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن غوث پاک کے جلال کو بھی جانتے تھے، کیوں نہیں کہہ سکتے تھے یہ کیوں ہوا، یہ پانی کے قطرے کیوں ٹپکنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں حال پتا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب چڑیا نے تنگ کیا تو صرف نظریں اٹھانا تھا، وہ پھڑ پھڑا کر زمین پر انتقال کر گئی۔ شاگرد جانتے تھے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہہ سکتے، وجہ نہیں پوچھ سکتے، لہذا انتظار کیا۔ اب 2 مہینے کے بعد ایک تجارتی قافلہ آتا ہے اور قافلہ آ کر اپنا حال بیان کرنے لگتا ہے اور تحائف بھی لے کر آتا ہے۔ اب وہ اپنے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، واقعے کو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں علی جاں ہم سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہمارا جہاز چلتے چلتے سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے اور ہم ڈوبنے کے در پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب شرکاء نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہماری موت آنی ہی ہے، کیونکہ سمندر کی طغیانی ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ ہماری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ جب ہمارے سامنے ہماری موت کا منظر تھا، ہم تمام شرکاء کی زبان سے اچانک یہ صدا نکلتی ہے یا غوث المدد، المدد، جیسے ہی ہماری زبان سے یہ نعرہ نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ ہمارے جہاز کو پکڑ کر کنارے پر لگا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، فیضان رضا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ حال بیان کیا گیا۔ اب شاگرد بھی سن رہے تھے، فوراً پہنچے، یہ تو بتاؤ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ اب ان قافلے والوں نے دن اور تاریخ بتائی نہ، بس اب بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ گئے، کیونکہ جس دن ہم مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھ رہے تھے اور ہمارے پیر صاحب کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یہ ہاتھ سے قطرے ٹپکنا اس لیے تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید پانی میں ڈوب رہے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسجد میں رہتے ہوئے اپنے مریدوں کی جان کو بچایا تھا
اسی لیے آپ کے ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں تھے؟ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اپنے کانوں سے سن بھی لیا کہ مجھے پکارا گیا ہے۔ جب پکار کو سنا تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اب میرے مرید مشکل میں ہیں، تو ہم ایسے ہی دستگیر نہیں کہتے۔ دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کو تھامنے والا۔ آپ نے ایسی دستگیری فرمائی کہ اپنی مسجد میں رہتے ہوئے اپنے سمندر میں ڈوبتے ہوئے مریدوں کو بچا دیا۔ ہم اسی لیے جھوم کر کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کا مرید جب آپ کو پکارتا ہے، کیونکہ دنیا کا نقشہ غوث پاک کے سامنے ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے غوث پاک کے مرید کو جب مدد کی حاجت ہوتی ہے، وہ یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً اس کی مدد فرما دیتے ہیں، فوراً اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کیسا پاور دیا کہ اس ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب پکڑ کیسی ہوئی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے مدد کرنا چاہیں تو آپ مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ غوث پاک کو کمال حاصل تھا، اور اس ہاتھ سے صرف جان نہیں بچاتے، اور اگر کوئی یہ غلام عرض کرے کہ علی جان تو بچی جائے گی، اب گھر بار کا بھی کچھ کیجئے، روزگار کا بھی کچھ کیجئے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا کا ایسا فیضان حاصل تھا کہ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی سائل خالی آدمی جاتا تھا نا، ایسے ہی غوث پاک کا بھی معاملہ ہے۔ میرے آقا کا ایسا فیضان ملا ہے، ایسا غوث پاک کا سخاوت کا دریا بہتا ہے، جیسا سائل آتا ہے ویسی مراد لے کر جاتا ہے۔ شیخ ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا علی جان بال بچے بہت زیادہ پورا نہیں پڑتا، کچھ فرمائیے، کرم فرمائیے۔ آپ نے تھوڑی سی گندم عطا فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اس کو مٹکے میں ڈال لو اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر جتنی ضرورت ہو نکال لیا کرنا، میری وصیت پر عمل کرنا۔ آپ اپنی زوجہ کو یہ وصیت بتا کر آ جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی گندم تھی، چھوٹے سے مٹکے میں کتنی گندم آئے گی؟ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ اب دوسرا سال آ گیا، 2 سال مکمل ہو گئے، گندم ختم نہیں ہوئی۔ تیسرا سال مکمل ختم ہو گیا، گندم ختم نہیں ہوئی۔ چوتھا سال مکمل ہوا، گندم ختم نہیں ہوئی۔ 5 سال مکمل ہو گئے، گندم وہیں کی وہیں برقرار ہے۔ گندم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جس طرح پہلے دن سے وہ عورت گندم نکال کر استعمال کیا کرتی تھی، 5 سال کے بعد بھی اسی انداز سے گندم استعمال کر رہی ہے۔ اب عورت ہے، لالچ آ جاتی دل میں، اگلے 5 سال بھی نکل جائیں گے، نہیں نکل جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی پردے کو ہٹایا، کیا دیکھتی ہیں جتنے میرے شوہر گندم لے کر آئے تھے اتنی کی اتنی برقرار ہے، اتنی ہی اس مٹکے میں موجود ہے۔ 2-3 دن کے بعد گندم ختم ہو گئی۔ اب غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، کیا ہوا؟ میری گندم تو ختم نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ کیوں آ گیا؟ کالیجہ ختم ہو گئی۔ بولا وہ کیسے؟ فرمایا میری عورت نے آپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا، اور اس نے 5 سال کے بعد کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو اب گندم ختم ہو گئی ہے۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کا عالم دیکھیے،
آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری وصیت پر عمل کرتے تو تمہاری نسل در نسل اس گندم کو استعمال کرتی رہتی، یہ گندم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے کیسی دستگیری فرما رہے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے روزگار کا امان چاہیے، رزق کی فراوانی چاہیے، غوث پاک وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر جان بچانا ہے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جان بھی بچا لیتے ہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم یوں ہی بیان کرتے رہیں اسی حدیث پاک کے پیش نظر تو وقت تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان حاصل ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں میرے آقا کے معجزات سب سے زیادہ ہیں، بلکہ میرا آقا تو سراپا معجزہ ہے نا، اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ آپ کی کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وقت اتنا نہیں کہ ان کرامتوں کو مزید بیان کیا جائے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت کیسی شان و عظمت والے نظر آ رہے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ میں ہمیں ہر پہلو نظر آ رہا ہے۔ اب ایک کمال بیان کر کے انشاءاللہ اختتامی گفتگو پر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آئیے قدموں کا کمال دیکھیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید رمضان المبارک میں آئے اور افطاری کی دعوت دی۔ ایک مرید آیا، دعوت قبول فرما لی۔ آپ کو کوئی دعوت دے، اسی ٹائم کی کوئی دوسرا بھی دعوت دینے آ جائے، آپ یہی کہیں گے نا یار میں نہیں آ سکتا، اب بکنگ ہو گئی ہے، اب اگلے دن کا سوچو، اگلے دن آ جاؤں گا، آج تو افطاری کی دعوت بک ہو گئی ہے۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت قبول فرماتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے 70 دعوتیں قبول فرما لی اسی دن کی۔ افطار تو ایک ہی وقت ہوتا ہے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا فجر میں الگ، ظہر میں الگ، مغرب میں الگ، مغرب میں ہی افطار ہونا ہے۔ آپ نے 70 دعوتوں کو قبول فرما لیا۔ اب جب افطار ہو گئی، افطار ہو جانے کے بعد صبح ہر ایک مرید اپنی قسمت پر رش کر رہا ہے اور اپنا قصہ سنا رہا ہے، میری قسمت جاگ گئی، پیر صاحب میرے گھر پر تشریف لائے اور افطاری فرمائی۔ ایک مرید کہہ رہا ہے، دوسرا مرید کہہ رہا ہے، تیسرا مرید کہہ رہا ہے، اتنے میں 70 مریدوں کو سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب نے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے گھر پر آ کر افطاری فرمائی ہے۔ اتنے میں خادم نے سنا یہ سارے کیا باتیں کر رہے ہیں، پیر صاحب تو کہیں نہیں گئے، پیر صاحب تو مدرسے میں ہی تھے، پیر صاحب نے تو مدرسے میں افطاری کی ہے، انہوں نے سب نے کہیں خواب میں تو نہیں دیکھ لیا۔ اب جس کا مسئلہ تھا وہی حل کرے گا نا۔ غوث پاک کے پاس آ گئے اور پیر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو کل مدرسے میں ہی تشریف فرما تھے، آپ کہیں نہیں گئے، اور یہ 70 لوگ باہر کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں اور افطاری فرمائی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا جو مرید کہتا ہے کہ میں نے اس کے گھر میں افطاری کی ہے تو میرا ہر مرید سچ کہتا ہے، میرا ہر مرید سچ کہتا ہے۔ دیکھیے کیسا پاور آیا کہ غوث پاک اپنے مدرسے میں موجود ہے لیکن 70 مریدوں کے گھر پہنچ گئے۔ تو اسی لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے گیت گاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں رکھے۔ آج اگر ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی زبان سے یہ نعرہ نکلتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔
اس کے بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، قرآن پاک میں اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، احادیث طیبہ میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ ہم ان دلیلوں کی طرف نہیں جاتے، ہم دنیا کی مثال دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، بغیر مدد کے نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب دنیا سے جاتا ہے نا، بغیر مدد کے نہیں جا سکتا۔ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو بغیر کسی مدد کے پیدا ہو کر تو دکھائیں، بغیر کسی کی مدد کے پیدا ہو کر تو دکھائیں، اور جب مر جائے نا پھر بغیر کسی مدد کے دفن ہو کر دکھائیں۔ دنیا میں آنا مدد کے ساتھ ہے اور جانا بھی مدد کے ساتھ ہے، تو لہذا یہ بات مت کہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہوتا ہے جب خدا سمجھ کر مانگ رہے ہوں۔ اگر کوئی بھگوان سے مانگ رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے مانگ رہا ہے، جھوٹے خداؤں سے مانگ رہا ہے تو یقیناً شرک ہے۔ لیکن کوئی مسلمان سے مدد مانگ رہا ہے تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ بھائی مرد حضرات تو اپنی بیوی کی مدد کے بغیر پانی نہیں پیتے، پانی بھی پینا ہو تو بیوی کی مدد چاہیے، چھوٹی بہن کی مدد چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے نا، تو آج سے اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، اپنے ہاتھ سے پانی پینا، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ سارے پولیس والوں کو بند کر دو، کیونکہ انہوں نے اپنی موبائلوں پر لکھا ہوتا تھا نا بڑا بڑا مددگار 15، ان سب کو بند کر دو، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مولوی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی 6 گارڈ ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا، کہ تم شرک لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ تو اپنی سوچ کو بدلو، اپنے من پسند عقائد کو بیان نہیں کرو، 2 نمبری نہیں کرو۔ 2 نمبری کرنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں 2 نمبری کرو گے نا تو اپنے پاؤں پر ہی کلاڑی مارو گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ جب ہم ایسے بندوں سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان ہستیوں کا فیضان ملا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی فیضان ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں فیضان ملے گا، کیونکہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں۔ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں۔ جب ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو غوث پاک کو میرے آقا کا فیضان حاصل ہے۔ ہم غوث پاک سے مل کر 12ویں والے آقا سے مل گئے، اور 12ویں والے آقا بھی اپنے پاس ہی رکھتے، اپنے رب کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب فرما دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب حقیقی فیضان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہی صدیق ہوتے ہیں جو صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ اپنے آقا کی محبت میں فنا ہو کر۔ تو آج ہمیں بھی اپنے آقاؤں کی محبت میں فنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں۔ ہم غوث پاک کی شان و عظمت جہاں بیان کرتے ہیں نا، وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک نے جنگلوں میں عبادت کی۔ آج ہمارے سے ایسی والی مسجدوں میں بھی مسجد میں حاضری نہیں ہو پاتی، ہم ایسی والی مسجدوں میں بھی 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پتے کھا کر عبادت کی، درخت کے پتے کھا کر عبادت کی۔ ہم 11ویں کی چکن بریانی کھا کر بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال تک روزانہ ختم قرآن پاک فرمایا۔ ہم سے سوائے رمضان کے قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو غوث پاک کا اگر حقیقی فیضان چاہیے تو اس طرف بھی آئیے۔ جب اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ غوث پاک کا ایسا فیضان ملے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی عروج ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ ہم علینا